اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے. بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں کہ ذکر میں لکھا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر، حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے. حضرت عباس جو کہ اس تقریب اور میٹنگ کے گویا منظم اعلیٰ تھے، انہوں نے حضرت علی کو ایک گھاٹی پر بطور پہرے دار کھڑا کیا اور ایک دوسری گھاٹی پر حضرت ابوبکر کو انہوں نے پہرے اور حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ جو ہوئی ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی مساوات کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ کفار مکہ میں مقیم مسلمانوں پر ظلم و ستم مسلسل بڑھتا جا رہا تھا. کہ اسی دوران حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں دو مسلمانوں کو وہ جگہ دکھائی گئی جدھر اب ہجرت کرنا تھی. وہ جگہ شور زمین والی کھجوروں میں گھری ہوئی تھی، لیکن اس کا نام نہ دکھایا گیا تھا اور نہ بتایا گیا تھا. البتہ اس کا جغرافیہ اور نقشہ دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ حجر یا یمامہ ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ذکر ملتا ہے جس کے مطابق آپ نے فرمایا فذهب وحالی الی انہا الیمامۃ او حجر فاذا ہی المدینۃ یثرب، کہ میرا خیال اس طرف گیا کہ جگہ یمامہ یا حجر ہے، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ یثرب شہر ہے. یمامہ بھی یمن کا ایک مشہور شہر ہے، اور حجر جو ہے اس نام کی متعدد بستیاں عرب خطے میں پائی جاتی تھیں. بحرین کا ایک شہر اور بحرین کا ایک حصہ بھی حجر کہلاتا تھا. بہرحال کچھ ہی عرصے بعد حالات ایک رخ پر ہونے لگے. اور مدینہ کے سعادت مند انصار نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو القائے ربانی سے آپ پر منکشف ہوا کہ وہ سرزمین تو یثرب کی سرزمین تھی جو بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہونے والی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں کہ ذهب وحالی الی انہا الیمامۃ او الحجر فاذا ہی المدینۃ یثرب، صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے پیش گوئی کا محل و مصداق سمجھا تھا وہ غلط نکلا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مظلوم اور ستم رسیدہ صابر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت اور رہنمائی فرما دی، جس پر مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی. دوسری طرف بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اس ہجرت میں بھی تیزی آ گئی اور گھروں کے گھر اور محلوں کے محلے خالی ہونے لگے. اس صورتحال نے مکہ کے ظالم سرداروں کو مزید اشتعال دلا دیا اور غصے سے تلملانے لگے،
جس پر انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا کہ ان مظلوموں کو ہجرت کرنے سے بھی روکا جانے لگا اور ظلم و ستم کے نت نئے طریقے نکالے جانے لگے۔ کبھی شوہر کو تو جانے دیا لیکن اس کی بیوی اور بچے کو اسے چھین لیا گیا، کبھی کسی سے سرمایہ اور مال و دولت اس بہانے ہتھیا لی گئی کہ یہ تو تم نے ہمارے شہر مکہ میں کمائی تھی، اگر یہاں سے جانا ہے تو یہ ساری دولت ہمیں دے کر جاؤ۔ کبھی ماں کی ممتا کا واسطہ دے کر روک لیا کہ اپنی ماں سے ملتے جاؤ، اور پھر راستے میں ہی ان کو رسیوں سے باندھ کر کوٹریوں میں ڈال دیا۔ لیکن دولت ایمان سے مالا مال اور دین اسلام کی محبت میں سرشار صبر و شکر کرنے والے مومنوں کی جماعت دیوانہ وار مدینہ کی طرف مسلسل ہجرت کرتی چلی گئی۔ بہرحال جب مکہ کم و بیش ہر اس مسلمان سے خالی ہو گیا جو ہجرت کر سکتا تھا، وہ ہجرت کر گیا۔ اب کچھ انتہائی کمزور اور بے بس مسلمان ہی پیچھے رہ گئے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، جن کو کوئی حیلہ میسر نہیں تھا اور نہ ہی وہ نکلنے کی کوئی راہ پاتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینے میں ہی اذن خداوندی کا انتظار فرما رہے تھے۔ حضرت علی بھی مکے میں ہی تھے کہ البتہ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کی اجازت طلب کرنے حاضر خدمت ہوئے تو ارشاد ہوا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے گی، یا ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، ممکن ہے اللہ تمہارے لیے ایک ساتھی کا انتظام فرما دے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی؟ گویا ہجرت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا غم جاتا رہا۔ حضرت ابوبکر یہ نوید مسرت سن کر واپس لوٹ کر آئے اور ہجرت کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ البتہ انہوں نے حکیمانہ انداز میں 2 اونٹنیاں خریدیں جنہیں خاص طور پر کھلا کر ہجرت کے انجانے سفر کے لیے تیار کرنے لگے۔ ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی۔ ایک کے بعد ایک خاندان مکہ سے غائب ہونے شروع ہوا۔ اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے دلیر ہو گئے۔ بعض دفعہ ایک ہی رات میں مکے کی ایک پوری گلی کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے، اور صبح کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینے کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اور اسلام کے اس گہرے اثر کو دیکھ کر جو اندر ہی اندر مکے کے لوگوں میں پھیل رہا تھا وہ حیران رہ جاتے تھے۔ آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، صرف چند غلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت علی مکے میں رہ گئے۔ رافعان فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کو دوسرے لوگوں کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرتاً زیادہ بغض اور دعوت تھی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ ہی کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں میں شرک کی مخالفت پھیلتی جاتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آپ کو قتل کر دیں تو باقی جماعت خود بخود پراگندہ ہو جائے گی، اس لیے بنسبت دوسروں کے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دکھ دیتے اور چاہتے کہ کسی طرح آپ اپنے دعوی سے باز آ جائیں۔ لیکن باوجود ان مشکلات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا، مگر خود ان دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود مکے سے ہجرت نہ کی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اذن نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ میں ہجرت کر جاؤں تو آپ نے جواب دیا، الا رسلے کا فانی ارجون ان یؤذن لی، کہ آپ ابھی ٹھہریں، امید ہے کہ مجھے اجازت مل جائے۔ دارالندوہ میں
کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رؤسائے مکہ اب اس بات پر سخت غصے میں تھے اور پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں. اس پر اب وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے. علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ اور کچھ اصحاب مل گئے ہیں جو نہ مکے کے مسلمانوں میں سے ہیں اور نہ ہی ان کے علاقے کے ہیں، نیز قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان لوگوں کی طرف ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، تو قریش نے جان لیا کہ وہ ایک امن کی جگہ پڑاؤ کر رہے ہیں اور انہیں ان لوگوں یعنی اہل مدینہ کی جانب سے مکمل تحفظ فراہم ہو گیا ہے. تو انہیں خدشہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ان کی طرف نہ چلے جائیں، اور قریش نے جان لیا کہ وہ لوگ قریش سے جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. چنانچہ وہ آپ کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے. یہ قصی بن کلاب کا وہ گھر تھا کہ قریش کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ اسی میں ہوتا تھا. جب بھی انہیں آپ کے بارے میں خدشہ محسوس ہوتا تو وہ لوگ یہاں مشورے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ اس کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ وہ دارالندوہ میں داخل ہوں گے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشاورت کریں، جس روز کا انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اس دن وہ لوگ گئے اور وہ دن یوم الزحمہ کہلاتا ہے. ان کے سامنے ایک بوڑھے اور عمر رسیدہ شخص کی حیرت میں ابلیس ظاہر ہوا. یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان تھا، ابلیس صفت انسان تھا. بہرحال جس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور دارالندوہ کے دروازے پر کھڑا ہوا، وہ لوگ جانتے نہیں تھے اسے. جب ان لوگوں نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اہل نجد میں سے ایک بوڑھا شخص ہوں، اور اس نے کہا کہ میں نے وہ بات سن لی ہے جس کا تم نے عہد و پیمان کیا تھا. بس وہ تمہارے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ وہ سن لے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو. امید ہے کہ تمہیں اس سے کوئی نہ کوئی رائے یا بھلائی مل جائے گی. اس نے کہا اپنے بارے میں. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. وہ ان لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا. وہاں قریش کے سرداران کی ایک بڑی جماعت شریک تھی جن کے نمایاں ناموں میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، تیمہ بن عدی اور بعض لوگ تھے، ابو جہل بن ہشام، حجاج کے 2 بیٹے اور بہت سارے لوگ تھے. اس کے علاوہ کچھ سردار بھی تھے جن کا شمار قریش سے نہیں ہوتا. جب سب لوگ جمع ہو گئے اور تجاویز دینے کا وقت آیا تو ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو. پھر اس پر اسی موت کے آنے کا انتظار کرو جو اس سے پہلے اس جیسے 2 شعراء پر آ چکی ہے، مثلا زہیر اور نابغہ اور دیگر شعراء جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی انجام کا انتظار کرو جس طرح اس سے پہلے 2 شاعروں زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے، یعنی موت ان کا خاتمہ کر دے. تو جیسے ان کو موت آئی تھی آپ کے لیے بھی پلان کیا گیا. اس پر اس بوڑھے نجدی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میرے نزدیک یہ رائے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو اس کی خیر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی. پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں. لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو. اس پر ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں
اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ جب وہ ہم سے غائب ہو جائے گا اور ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم پہلی جیسی حالت میں رہنے لگیں گے۔ اس پر بوڑھے نجدی نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ رائے بھی ٹھیک نہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کے دلوں کو مغلوب کر لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم لوگ امن میں نہیں رہو گے کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں اترے اور اپنی باتوں سے ان پر غلبہ حاصل کرے لے اور اس کی پیروی کرنے لگیں۔ وہ لوگ پھر ان کے ساتھ مل کر تمہاری طرف پیش قدمی کریں اور تمہیں تمہارے ہی شہر میں رون ڈالیں اور تمہارے معاملات تمہارے ہاتھوں سے لے لیں اور پھر جیسا چاہے تم سے سلوک کریں، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک نوعمر مضبوط اور حسب و نسب والا جوان چنا جائے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تیز کاٹنے والی تلوار دے دی جائے، پھر وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کریں اور ایک شخص کے حملہ کرنے کی طرح اس پر حملہ کیا جائے اور اسے وہ قتل کر دیں، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی۔ اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں منقسم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ اس پر بوڑھے نجدی نے کہا رائے ہے تو بس اس شخص کی، باقی سب فضول باتیں ہیں۔ غرض اس رائے پر سب اتفاق کرتے ہوئے چلے گئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جب وہ لوگ جو کافر ہوئے تیرے متعلق سازشیں کر رہے تھے تاکہ تجھے ایک ہی جگہ پابند کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے وطن سے نکال دیں، اور وہ مکر میں مصروف تھے اور اللہ بھی ان کے مکر کا توڑ کر رہا تھا، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی جبریل کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ جل شانہ نے اپنے اس پاک نبی کو اس بد ارادے کی خبر دے دی اور مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا، اور پھر بفتح و نصرت واپس آنے کی بشارت دی۔ بدھ کا روز اور دوپہر کا وقت اور سخت گرمی کے دن تھے جب یہ اطلاع من جانب اللہ ظاہر ہوا۔ ہجرت کی اجازت ملنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری احتیاط کے ساتھ حضرت ابوبکر کے گھر عین دوپہر کے وقت یعنی اس وقت تشریف لے گئے کہ جس وقت میں مکے کے باشندے عموماً اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف آنا جانا نہیں ہوتا، اور مزید احتیاط یہ بھی کی کہ شدید گرمی بھی تھی، چنانچہ اپنا چہرہ اور سر وغیرہ بھی کپڑے سے ڈھانپے رکھا۔ جب آپ حضرت ابوبکر کے گھر کے قریب پہنچے تو کسی نے بتایا، اور طبرانی اور فتح الباری کی روایت کے مطابق اسماء نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گھڑی میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اس کی وجہ کوئی خاص بات ہے جو پیش آئی ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت ابوبکر گھبرا کر تیزی سے فدائیانہ انداز میں باہر نکلے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو کمرے میں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو باہر بھیج دو، جس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ حضور صرف یہی میری دو بیٹیاں ہیں اس وقت یہاں ہیں اور کوئی نہیں ہے، یا ایک روایت کے مطابق عرض کیا یا رسول اللہ صرف آپ کے گھر کے لوگ ہی یہاں ہیں اور کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابوبکر بے ساختہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔
یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر خوشی سے رو پڑے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس دن پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے۔ اس کے بعد وہاں ہجرت کی ساری منصوبہ بندی اور لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسی غرض کے لیے میں نے 2 اونٹنیاں خریدی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا قیمت دے کر لوں گا، اور آپ نے جب قیمت دینے پر اصرار کیا تو حضرت ابوبکر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ 2 اونٹنیاں حضرت ابوبکر نے 800 درہم میں خریدی تھیں، اور 400 درہم میں ایک اونٹنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی۔ یا ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی 800 درہم میں خریدی تھی۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ پہلی منزل غار ثور ہوگی اور 3 دن وہیں قیام کرنا ہوگا، اور یہ بھی طے ہوا کہ کسی ایسے ماہر کو لیا جائے جو مکے کے چاروں طرف کے تمام معروف اور غیر معروف صحرائی راستوں سے واقف ہو۔ اس کے لیے عبداللہ بن اریقط سے بات ہوئی۔ یہ اگرچہ مشرک تھا لیکن شریف النفس اور ذمہ دار اور دیانتدار شخص تھا۔ سیرت نگار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال اس کے حوالے 3 اونٹنیاں کی گئیں اور طے کیا گیا کہ وہ ٹھیک 3 دن بعد غار ثور پر صبح چلا آئے۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر جو ایک ہوشیار نوجوان تھے، ان کے سپرد یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ روزانہ مکے کی مجالس میں گھوم پھر کر جائزہ لیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر رات کو غار ثور پہنچ کر ساری رپورٹنگ کریں گے۔ حضرت ابوبکر کے ایک دانا اور ذمہ دار غلام عامر بن فہیرہ کے سپرد یہ ڈیوٹی ہوئی کہ وہ اپنی بکریاں غار ثور کے گرد ہی چرائے گا، اور رات کے وقت وہ دودھ دینے والی بکریوں کا تازہ دودھ فراہم کرے گا، اور پھر مکے سے نکلنے کا وقت طے کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی حضرت ابوبکر کے گھر سے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر آپ نے حضرت علی کو اپنی ہجرت کے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے سپرد ایک جانثارانہ کام یہ کیا کہ آج رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر وہی سبز یا ایک روایت کے مطابق سرخ رنگ کی حضرمی چادر اوڑھ کر سوئیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر سویا کرتے تھے، اور اپنے اس جانثار فدائی خادم کو خدائی تائید اور نصرت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فکر نہ کرنا اور بڑے آرام سے میرے بستر پر سوئے رہنا، دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ نیز صادق و امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اہلیان مکہ کی دی ہوئی امانتوں کا بھی فکر اور ذمہ داری کا احساس تھا، اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو امانتیں واپس کرتے ہوئے میرے پیچھے آ جائیں، یعنی حضرت علی کو فرمایا کہ امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا مدینہ۔ چنانچہ حضرت علی 3 دن مکے میں ٹھہرے، یہاں تک کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو امانتیں واپس کر دیں۔ جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء میں جا ملے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، جبکہ کفار مکہ کے چنیدہ بہادر جن کی آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا، وہ تلواریں ہاتھ میں لیے عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باہر چاق و چوبند پہرا دے رہے تھے کہ کب رات گہری ہو اور ہم دعویٰ بول کر ایک ہی وار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کام تمام کر دیں۔ اور ابو جہل جو کہ گویا ان کا سرغنہ تھا، بڑے تکبر اور تمسخر سے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کے معاملہ میں اس کی پیروی کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات کی مانند باغات بنائے جائیں گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان قتل و غارت گری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا ہاں ایسے ہی میں کہتا ہوں، اور سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھتے ہوئے کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون
وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یاسین یا سید، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے سردار حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، تو یقین مرسلین میں سے ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، یہ کامل غلبے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی تنزیل ہے، تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، بس وہ غافل پڑے ہیں۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر قول صادق آ گیا ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ اب تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے، لیکن خدا کی قدرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کسی کو بھی دکھائی نہ دیے، بلکہ وہ لوگ گاہے گاہے اندر جھانک کر دیکھتے لیتے اور اطمینان کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہی ہیں۔ اس واقعے کا ذکر سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں کیا ہے کہ رات کا تاریک وقت تھا اور ظالم قریش جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ کے مکان کے گرد جمع ہو کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے، اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا آپ اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جاوے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار کی امانتیں پڑی تھیں، کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے صدق و امانت کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے، لہذا آپ نے حضرت علی کو ان امانتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور تاکید کی کہ بغیر امانتیں واپس کیے موقع سے نہ نکلنا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کوئی گزار نہیں پہنچے گا۔ وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر جو سرخ رنگ کی تھی ان کے اوپر اڑا دی۔ اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے، مگر چونکہ انہیں خیال نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکل آئیں گے، وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ قریش جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علی کو آپ کی جگہ پر لیٹا ہوا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن صبح ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے، مکے کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگہانی طور پر اپنے قدیمی شہر کو چھوڑنے لگے اور مخالفین نے مار ڈالنے کی نیت سے چاروں طرف سے اس مبارک گھر کو گھیر لیا، تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمیر کیا گیا تھا، جام بازی کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر باشارہ نبوی اس غرض سے منہ چھپا کر لیٹ رہا کہ تا مخالفوں کے جاسوس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتیش نہ کریں اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں۔ کس بہرے کسے سر ندہد جان نفشانت، عشقست کہ اینکار بسد صدق کو نانت، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے سر نہیں دیتا نہ ہی جان چھڑکتا ہے، یہ عشق ہے جو یہ کام انسان سے بصد صدق کرواتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی وقت اپنے گھر سے نکلے۔ کس وقت اپنے گھر نہیں فرمایا نہیں، یہ روایات ہیں وقت کے بارے میں، اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں پہلے وقت، کچھ کہتے ہیں درمیانی رات، کچھ کہتے ہیں آخری وقت۔ بہرحال کس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اس بارے میں جو روایات میں اختلاف ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ رات کی آخری تہائی میں گھر سے باہر تشریف لائے تھے۔ چنانچہ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ رات کی آخری تہائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی غفلت کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے گھر کی طرف نکلے اور وہاں سے دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر جنوب میں غار ثور کی طرف چل پڑے۔
ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ آپ آدھی رات کے وقت نکلے۔ چنانچہ دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر آدھی رات کے وقت غار ثور کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صبح کے وقت ہجرت کر جائیں تو شام ہی کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آج رات تم یہیں سونا تاکہ مشرکین شک و شبہ میں مبتلا ہو کر حقیقت حال سے باخبر نہ ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے وہ ہے کہ نبی کریم اول شب اپنے گھر سے نکلے تھے۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے، مگر چونکہ انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکل آئیں گے، وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد جلد مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل گئے اور غار ثور کی راہ لی۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ پہلے سے تمام بات طے ہو چکی تھی، وہ بھی راستے میں مل گئے۔ حضرت مسلم موعود نے جو روایات سے لے کے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب مکے کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے تو آپ رات کی تاریکی میں ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ مکے کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی، مگر پھر بھی جب ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ سمٹا کر آپ سے چھپنے لگ گئے تاکہ ان کے ارادوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے۔ اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے ابوبکر کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، بس وہ بھی آپ کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکے سے روانہ ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت کسی مخالف نے نہیں دیکھا، حالانکہ صبح کا وقت تھا اور تمام مخالفین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے۔ سو خدائے تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے، ان سب اشقیاء کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور حضرت ان کے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ نتیجہ یہی ہے کہ پتہ نہیں لگا کفار کو۔ پھر یہ بھی مختلف روایات ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لے گئے۔ ایک روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہوں گے اور حضرت ابوبکر اپنے گھر سے، اور راستے میں کسی ایک جگہ پر دونوں اکٹھے ہو کر غار ثور کی طرف چل پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غار ثور کی طرف نکلے اور کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر آپ کے گھر پہنچے تو حضرت علی نے انہیں فرمایا کہ وہ تو جا چکے ہیں اور غار ثور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے۔ بہرحال یہ روایت تو بہت کمزور لگتی ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا انتظار فرماتے رہے اور وہ لیٹ ہو گئے، اور حضرت ابوبکر کو یہ بھی علم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہوں گے، اور سب کچھ حضرت علی اب انہیں بتا رہے ہیں۔ ہجرت جیسا اہم ترین رازدارانہ سفر اور حضرت ابوبکر جیسا فہیم اور ذمہ دار شخص اس طرح کی لاپرواہی کا مرتکب ہو، یہ نہیں ممکن ہو سکتا۔ اس لیے اس روایت کی نسبت دوسری روایت جو زیادہ تر کتب میں موجود ہے وہ زیادہ درست اور قرینے قیاس معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کی دو باوفا بہادر بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے سفر کے لیے کھانا بھی جلدی جلدی تیار کر دیا تھا، جس میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت بھی تھا۔ حالات کی نزاکت اور جلدی میں کھانے کا برتن جو چمڑے کا تھا باندھنے کو کچھ نہ ملا تو حضرت اسماء نے اپنا نطاق یعنی کمر بند کھولا اور اس کے دو حصے کیے اور کھانا باندھا۔
ایک سے توشہ دان اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شوفا کے ان لمحات کو بغور دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے کہ اسماء، اللہ تمہارے اس نطاق کے بدلے میں تمہیں جنت میں 2 نطاق عطا کرے گا، یعنی کہ وہ کمر بند جو باندھا ہوا تھا کپڑا کمر پہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے بعد میں حضرت اسماء کو ذات النطاقین کہا جانے لگا۔ ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب اس آیت کا ورد فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور تو کہے، اے میرے رب، مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر۔ اور ایسا ہی اس دعا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اکن شیئا، اللہم اعنی علی حوال الدنیا ووائق الدہر ومصائب اللیالی والایام، اللہم اصحبنی فی سفری واخلفنی واہلی وبارک لی فیما رزقتنی ولک فضلنی وعلی صالح خلقی فقومنی وإلی ربی فحببنی وإلی الناس فلا تکلنی انت رب المستضعفین وانت ربی اعوذ بوجہک الکریم الذی اشرقت لہ السماوات والارض وکشفت بہ الظلمات وصلح علیہ امر الاولین والآخرین ان یحل بی غضبک او ینزل علی سخطک اعوذ بک من زوال نعمتک وفوجات نقمتک وتحول عاقبتک وجمیع سخطک لکل اتبا خیر ما استطعت ولا حول ولا قوت الا بک۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا اور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اے اللہ، دنیا کے خوف پر اور زمانے کے مصائب پر اور رات اور دن کے مصائب پر میری مدد فرما۔ اے اللہ، میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا، اور میرے اہل میں میرا قائم مقام ہو جا، اور جو تو نے مجھے دیا ہے اسے میرے لیے برکت رکھ دے، اور مجھے اپنے تابع کر دے، اور میری عمدہ تخلیق پر مجھے مضبوط کر دے، اور میرے رب کا مجھے محبوب بنا دے، اور مجھے لوگوں کے سپرد نہ کرنا۔ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے۔ تیرا وجہ کریم تیرا وجہ کریم جس سے آسمان و زمین روشن ہوئے، اور جس سے اندھیرے چھٹ گئے، اور جس سے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کا معاملہ درست ہو گیا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب اترے یا مجھ پر تیری ناراضگی نازل ہو۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہونے سے، اور تیرے انتقام کے اچانک آنے سے، اور تیری آخری فیصلے کے میرے بارے میں بدل جانے سے۔ شرح ترقانی میں تحول عاقبت کا کی جگہ تحول عافیتک کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تیری عطا کردہ عافیت کے جاتے رہنے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری رضامندی ہے ہر اس بھلائی میں جو میں کر سکا۔ نہ گناہ سے بچنے کا کوئی ہیلہ ہے، اور نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے مگر تیرے ہی ذریعے۔ خانہ کعبہ کے پیچھے سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اپنا رخ مبارک فرمایا، اور اس بستی سے یوں مخاطب ہوئے کہ بخدا اے مکہ، تو اللہ کی زمین میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تو اللہ کی زمین میں سے اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر تیرے باشندے مجھے زبردستی نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ امام بہاقی نے لکھا ہے کہ غار ثور کے سفر کے دوران حضرت ابوبکر کبھی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، اور کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے اور کبھی بائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے خیال آتا ہے کوئی سامنے سے نہ آ رہا ہو،
تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، اور جب اندیشہ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں کہ آپ ہر طرف سے محفوظ و مامون رہیں۔ ایک روایت کے مطابق غار ثور تک پہنچتے پہنچتے اس پہاڑی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی بھی ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگنے سے پاؤں مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ جب غار ثور تک پہنچے تو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ابھی یہاں ٹھہریں، پہلے مجھے اندر جانے دیں تاکہ میں اچھی طرح غار کو صاف کر لوں، اور کوئی خطرے کی چیز ہو تو میرا اس سے سامنا ہو۔ چنانچہ وہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا، جو بھی سوراخ اور بل وغیرہ تھے ان کو اپنے کپڑے سے بند کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی ران پر سر رکھ کر لیٹ گئے، اور ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا نہ تھا یا شاید اس وقت نظر نہ آیا ہو، اس پر حضرت ابوبکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ روایت میں ہے کہ اسی سوراخ سے کوئی بچھو یا سانپ وغیرہ ڈستا رہا، لیکن حضرت ابوبکر اس ڈر سے کہ اگر کوئی حرکت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہوگا، جنبش نہ فرماتے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو حضرت ابوبکر کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک وہاں لگایا اور پاؤں ایسا تھا اس کے بعد جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دوسری طرف قریش مکہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاذرہ کیے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر ایک شخص نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ وہ کہنے لگا آدمی کہ میں نے تو محمد کو گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اس شخص کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ تو اندر اپنے بستر پر ہیں اور ہم مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر رات گئے اپنے پہلے سے طے کیے منصوبے کے مطابق، جب وہ ایک دم سے اندر گئے اور چادر کھینچ کر سوئے ہوئے کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو حضرت علی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر مشرکین نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور زد و کوب کیا، اور کچھ دیر محبوس رکھنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا۔ بہرحال وہاں سے غیظ و غضب کی حالت میں اس روایت کے مطابق وہ لوگ حضرت علی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مار پیٹ کر واپس چلے آئے، اور مکہ کی گلی گلی اور گھر گھر آپ کی تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران وہ لوگ حضرت ابوبکر کے گھر بھی آئے۔ حضرت اسماء کا سامنا ہوا۔ ابو جہل آگے بڑھا اور پوچھا کہ تمہارا باپ اور ابوبکر کہاں ہیں؟ تمہارا باپ اور ابوبکر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس پر اس بدباطن ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اتنے زور سے حضرت اسماء کے منہ پر تماچا مارا کہ ان کی کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی، اور غصے کی حالت میں وہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ مکے کی چھان بین سے ناکام فارغ ہوئے تو ماہر کھوجی مکے کے چاروں طرف روانہ کر دیے۔ رئیس مکہ امیہ بن خلف اور خود ایک ماہر کھوجی کو لے کر اپنے ساتھیوں سمیت ایک طرف نکلا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کھوجی سراغ رساں واقعی ماہر تھا۔ جتنی بھی اس کی مہارت کی داد دی جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ واحد کھوجی تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ایک ایک نشان کو کھوج کر عین غار ثور کے دانے تک جا پہنچا، اور کہنے لگا کہ محمد کے قدموں کے نشان بس یہاں تک ہیں، اس کے آگے نہیں جاتے۔ علامہ بلازری نے اس کھوجی کا نام علقمہ بن قرظ بیان کیا ہے، اور لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ غار ثور کے منہ پر یہ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور دو ہجرت کرنے والے عین اسی غار میں نہ صرف اندر چھپے ہوئے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں بھی دیکھ رہا تھا، اور خدا کی قسم اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اندر جھانک کر دیکھ لیتا تو ہم پکڑے جاتے، لیکن خطرے اور مصیبت کی اس گھڑی میں یہ دو اکیلے نہیں تھے، بلکہ تیسرا ان کے ساتھ وہ خدا تھا کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہیں، اور جو قادر مطلق تھا۔ اس نے ایک طرف تو مسلمانوں کے آنے سے قبل ہی وہاں اپنے معجزانہ قدرت سے ایک درخت اگا دیا، مکڑے کو بھیج کر غار کے منہ پر ایک جالا بن دیا، اور کبوتروں کے ایک جوڑے کو بھیجا کہ وہاں اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیں۔ یہ روایت میں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت بکر کو کس طرح تسلی دی. یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.